الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم मदीने शहर जा मुनारो ॾिसां वञी ॾे हॾोरे नज़ारो ॾिसां मदीने शहर जा मुनारो ॾिसां वञी ॾे हॾोरे नज़ारो ॾिसां जबल झंग झांगे हितां खां वञां मोहम्मद जो रोज़ो अखियुनि सां चुमां मोहम्मद जो रोज़ो अखियुनि सां चुमां इहो मुल्क मिठड़ो प्यारो ॾिसां इहो मुल्क मिठड़ो प्यारो ॾिसां मदीने शहर जो मुनारो ॾिसां मदीने शहर जो मुनारो ॾिसां जिथे नूर आहिनि निज़ारनि जा जलवा उते रूह भरिया प्यारनि जा जलवा जिथे नूर आहिनि निज़ारनि जा जलवा उते रूह भरिया प्यारनि जा जलवा अजब इश्क वारो इशारो ॾिसां अजब इश्क वारो इशारो ॾिसां मदीने शहर जो मुनारो ॾिसां मदीने शहर जो मुनारो ॾिसां गंदो आऊं बंदो गुनहगार आहियां मोहम्मद जे मुल्क जो तलबगार आहियां वञी सूंहं भरियो सहारो ॾिसां वञी सूंहं भरियो सहारो ॾिसां मदीने शहर जो मुनारो ॾिसां सनागर तुंहिंजो राजड़ त आहे ॿी शाद खे का परवाह न आहे सनागर तुंहिंजो राजड़ त आहे ॿी शाद खे का परवाह न आहे भले भाग वारो भलारो ॾिसां भले भाग वारो भलारो ॾिसां मदीने शहर जो मुनारो ॾिसां
منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دھتا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دھتا کر دیں، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دھتا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمیں کو آسماں کر دے ثریا کو سرا کر دے، زمیں کو آسماں کر دے ثریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دھتا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دھتا کر دیں، مجھے کیا فکر ہو اے اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اے اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اے اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اے اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، غم بلاؤں کو جو خود میری گرفتار بلا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اے اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اے اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دھتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم آمین یا ربنا یا رب العالمین۔ تلاوت و حمد کے بعد سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو تم پر اللہ تعالی رحمت بھیجے گا۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پھر عوامی نیوز چینل کے ذریعے آپ کے سامنے رمضان کریم کے اس پروگرام کے اندر سحری کے حوالے سے حاضر ہیں۔ آج ہم سنیں گے کہ سحری کے بارے میں، سحری کرنا کیا سنت ہے، سحری کرنے کے کیا فضائل اور برکات ہیں، سحری کرنے کی کیا فوائد ہیں، اسلام میں سحری کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کے کروڑا کروڑ احسان ہیں کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب بھی رکھا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ کھانے پینے کے ہماری طرح محتاج نہیں، تاہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی خاطر سحری فرمایا کرتے تھے تاکہ محبت والے غلام اپنے محسن آقا شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کر لیا کریں، یوں انہیں دن کے وقت روزے میں قوت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہاتھ آئے۔ بعض مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخریہ باتیں بناتے ہیں اور یوں کہتے سنائی دیتے ہیں ہم نے تو سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سحری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال تو نہیں جس پر آپ فخر کر رہے ہیں، جس پر آپ لوگوں کو جتا رہے ہیں، جس پر آپ لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں، بلکہ سحری کی سنت چھوڑنے پر یا چھوٹنے پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے، ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ آج ہماری سحری کی ایک عظیم سنت سے ہم محروم رہ گئے، ہم سے سحری کی سنت چھوٹ گئی۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال تمام تر اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب رب ذوالجلال میں ہے۔ ابتداً رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی، روزے رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے، اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا۔ یہ ابتداً
کی بات ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرمایا، سحری کی اجازت مرحمت فرما دی، اور اس کا سبب یوں ہوا کہ جس کو خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جگایا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے، تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ یہ پیغام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے، صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اے میرے محترم مسلمانوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک اذان کی آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق ہوتے ہی آپ کو کھانا پینا بالکل ہی بند کرنا ہوگا۔ یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اذان فجر ہوتی رہتی ہے اور لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اذان جب تک چلے گی اس وقت تک سحری کا وقت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مثلا اگر سحری کا وقت 4:04 پر ختم ہو رہا ہے اور اذان 5 منٹ پر آ رہی ہے، تو 4:04 پر ہی ہم نے کھانا پینا موقوف کر دینا ہے، اس سے رک جانا ہے۔ اگر ہم نے ایک لمحہ بھی دیر کیا تو ہماری سحری کے اس معاملے کی وجہ سے ہمارا روزہ جاتا رہے گا۔ تو ہمیں احتیاط کے ساتھ اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ آئیے سحری کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرامین سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب ارشادات فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کے اندر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا صحیح ابن حبان کے اندر، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔
نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھاؤ، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ مزید ارشاد فرمایا الترغیب والترہیب کے اندر 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت جتنا کھا لے اس سے اس کھانے کا حساب نہ ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا نمبر 2، سحری کھانے والے سے اس سحری کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ نمبر 3، مزید ارشاد فرمایا مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے اس سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ مسند امام احمد کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سحری پوری کی پوری برکت ہے، بس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ تو اے میرے محترم مسلمانوں، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما کے ان تمام فرامین سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ سحری ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس سے بے شمار جسمانی روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ کہا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے۔ حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سحری روزے کے لیے شرط ہے، ایسا نہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں، چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بنیت ثواب سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے، بلکہ کھجور اور پانی سے تو سحری کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت مجھ سے فرماتے میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق کبھی کبھی کھجور اور پانی کی ساتھ سحری کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور عوامی نیوز چینل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تک جو یہ پیغام پہنچایا ہے اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب اجازت چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالی
मुझे, आपको, तमाम नाज़रीन को, सामईन को और अवामी न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को अल्लाह तबारक व तआला खैरियत, आफ़ियत, सलामती ईमान नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदाया जी हबीबन जो हली हुजरो पर संदासूं मिठे मुरसल मोहम्मद सां मदीने में त मिलंदासी। अदा जी हबीबन जो अदाया जी हबीबन जो हली हुजरो पर संदासी मिठे मुरसल मोहम्मद सां मदीने में त मिलंदासूं। वो डुकिया डूंगर जबल जांगे ॾिसां दरबार दिल भर जी ॾिसां दरबार दिल भर जी करे पंध प्यादो पेरनि सां करे पंध प्यादो पेरनि सां पीरी पंहिंजे के पसंदासीं मिठे मुरसल मोहम्मद सां मदीने में त मिलंदासीं। अदा जी हबीबन जो हली हुजरो पर संदासूं मिठे मुरसल मोहम्मद सां मदीने में त मिलंदासीं। वो मिठो मुल्क मुरसल जो घुमा बाज़ार भूरल जी घुमा बाज़ार भूरल जी पियो थम पेच पिरियन सां पियो थम पेच पिरियन सां विसारे कीन वेहंदासूं मिठे मुरसल मोहम्मद सां मदीने में त मिलंदासीं। अदा जी हबीबन जो हली हुजरो पर संदासूं मिठे मुरसल मोहम्मद सां मदीने में त मिलंदासूं। वो नया वाकुब वतन उन जो मूंखे वठियो ॾिसण हल जा मूंखे वठियो ॾिसण हल जा ॾिसी रोज़ो पे अखिड़नि सां ॾिसी रोज़ो पे अखिड़नि सां ख़ुशीअ मां पोइ पोइ खिलंदासीं ख़ुशीअ मां पोइ पोइ खिलंदासीं मिठे मुरसल मोहम्मद सां मदीने में त मिलंदासूं। वो सदा सिक आहे सीनी में आहे अब्दुल्ला अजीबन जी आहे अब्दुल्ला अजीबन जी पढ़ी सलवात सैयद ते पढ़ी सलवात सैयद ते चपन खे पुण चोरींदासूं मिठे मुरसल मोहम्मद सां मदीने में त मिलंदासीं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी
الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير